بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج بات کریں گے شہباز شریف کی گھبراہٹ، بلاول کی آنکھیں، اسامہ کے کمپاؤنڈ سے ملنے والے خطوط اور عرفان صدیقی کا حکم اور پولیس ناظم جوکیو قتل کیس میں کیا کہتی ہے۔ تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں عرفان صدیقی کے متعلق۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ طالبان سے نواز شریف دور میں مذاکرات ناکام کیے ہوئے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ شاید یہ مذاکرات بہت پہلے شروع ہو جاتے اور اس کا منطقی انجام بھی ہو جاتا، لیکن فوج نہیں چاہتی تھی۔ یہاں عرفان صدیقی انتہائی بے ایمانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ انڈیا کے 17 قونصل خانے افغانستان میں موجود تھے۔ دہشت گردی کو پاکستان میں ایکسپورٹ کرنا ان کا کام تھا۔ پاکستان کراچی سے خیبر تک اور جنگ تک تو ٹی ٹی پی کے ساتھ رانا صلاح اللہ نظر آتے تھے۔ ابتدا سے نواز شریف کا تعلق انتہا پسندوں سے تھا، اور یہی بات ہر خاص کے زبان پر ہے۔ ابتدا سے نواز شریف کا تعلق انتہا پسندوں سے تھا، اور یہی بات سب دنیا جانتی ہے۔ عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے اس وقت نواز شریف کا ساتھ نہیں دیا ان مذاکرات کو شروع کرنے میں۔ تو جناب، اس وقت امریکہ بیٹھا ہوا تھا، مکمل ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے یہاں بھی دہشت گرد بھاگ کے آتے تھے اور یہاں دھماکے کرتے تھے، پھر یہاں سے وہاں جاتے تھے، اور ان کو سپورٹ حاصل تھی، انڈیا کی بھی، امریکہ کی بھی، سب دنیا کی ان کو پاس سپورٹ تھی۔ تو اس وقت افواج پاکستان نے اس کی بے خونی کی، جنرل شریف نے جو ضرب عضب شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں جو کامیابی افواج پاکستان کو نصیب ہوئی، آج تک دنیا میں وہ کامیابی کسی اور کے قسمت میں نہیں آئی۔ لوگ 23 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے، لیکن کامیاب پھر بھی نہیں ہوئے۔ آن دی ٹیبل انہوں نے فیصلہ کیا تو تب یہ جنگ بند ہوئی، لیکن پاکستان نے صرف 5 مہینے کے مختصر عرصے میں ان دہشت گردوں کا، جن کا نام ٹی ٹی پی ہے، ان کا صفایا کر دیا، بے خونی کر دی۔ یہ عرفان صدیقی کا قلم اس کو تو کبھی بیان نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک مانگے تانگے سینٹ کی سیٹ کی وجہ سے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہر وقت نواز شریف کے دائیں بائیں موجود رہتا تھا۔ ان لوگوں کی عمروں کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی جھوٹ کو دیکھیں تو آدمی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے یہ کس قسم کی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب کہ اس وقت کے جو مذاکرات ہیں ٹی ٹی پی کے، وہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت باڑ لگ چکی ہے، زبردست قسم کا کام ہو چکا ہے، 98% باڑ لگ چکی ہے افغان اور پاکستان بارڈر پر، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب جو دہشت گرد اندر آتے ہیں وہ بچ کر نکل بھی نہیں سکتے، اور یہی دہشت گرد جو نواز شریف جیسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کے اہلکار تھے، تو اس سے بات کیسے کرتے؟ تو لیکن اس وقت افواج پاکستان نے ان کی کمر توڑ دی ہے، تو اب اگر ان سے بات ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کے فائدے میں ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ بہت جلد عوام کو دیکھنے میں ملے گا۔ ان کو وہ وقت کیوں یاد نہیں جب ایک دن میں 5 دھماکے ہوتے تھے اور سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے تھے؟ تو کیا ان کو وہ پسند تھا لیکن آج جب بات ہو رہی ہے اور بات کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے تو ان کو برا لگ رہا ہے، کیونکہ ان کا تعلق پاکستان کے مفادات سے نہیں ہے، ان کا اپنے ذاتی مفادات سے تعلق ہے، اور یہ ذاتی غلام ہے نواز شریف کی، اور نواز شریف پاکستان کا نمبر 1 دشمن ہے۔ کوئی اس بات کو مانے نہ مانے، ہر آدمی کی اپنی اپنی دماغ اور سوچ ہوتی ہے۔ جو شخص پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ پینگے بڑھانا چاہتا ہو تو کیا ہم اس کو وفادار پاکستان کہیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی اس کو عمران خان کے خلاف لے جانے کی کوشش کریں گے تو ان کو ناکامی ہوگی، کیونکہ عمران خان تو اس جنگ کے ابتدا میں کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، لیکن اس وقت دنیا پوری امریکہ کے ساتھ تھی، ایک طرف تھی، اور پاکستان
یعنی مشرف اس وقت مجبور تھا، وہ اس جنگ میں مجبوری کے حالت میں گیا، اور افواج پاکستان نے پاکستان بچانے کے لیے اس وقت جو کردار ادا کیا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور اب بھی جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ پاکستان میں امن آئے گا، پاکستان کی ریٹ اسٹیبلش ہوگی، اور یہ کوئی اور ملک نہیں کر سکا۔ یہ ہمارے بہادر افواج پاکستان ہی ہے جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ 5000 کی شہادتیں ہوئی ہیں افواج پاکستان کی، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پانچ اگر سپاہی مرتے ہیں تو ایک آفیسر بنتا ہے۔ یہ ریشو دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ 1:50 کا ریشو ہے دنیا میں۔ آپ خود سوچئے، جہاں پر یہ وار لڑی گئی ہے وہاں 1:50 کا ریشو ہے، یہاں 1:5 کا ریشو ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں افواج جو اپنی دھرتی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ تو ایسے افواج سے جیتنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ کوئی ان سے جیت سکے۔ اب دیکھیے کہ یہ طالبان کتنی بھی دڑے ہوں، یہ سرنڈر بھی کریں گے، یہ پاکستان کی ریٹ کو بھی تسلیم کریں گے، یہ پاکستان کے آئین کو بھی مانیں گے، اور یہ لوگ جو BLA والے ہیں جو پراکسی وار لڑ رہے ہیں بلوچستان میں، ان کو بھی آخرکار اسی میں شامل ہونا ہوگا، وہ بھی آ کر سرنڈر کریں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ تو یہ باتیں کرنا تو ان کو زیب نہیں دیتا عرفان صدیقی جیسے آدمی کو، کہ آپ دیکھیے اس وقت کے رانا ثناء اللہ کے فوٹوز دیکھیے، وہ کن کے ساتھ تھے؟ TTP کے دہشت گردوں کے ساتھ اس کے اپنے فوٹو تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ نواز شریف کی جو ان کے ساتھ یکجہتی تھی اس وقت، یعنی جب پیپل پارٹی کا وہ خلاف تھا، اور پیپل پارٹی کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، خواہ پاکستان کے مفادات کو بھی ملیامت کرتا، تو وہ کام نواز شریف نے کیا۔ اس کے قلم سے یہ تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے یہ لکھا ہو، یہ صرف لکھتا ہے کہ افواج پاکستان نے نواز شریف کو ناکام بنا دیا۔ نواز شریف کو ناکامی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کلاڑی خود خرید کر اپنے پیروں پہ خود مارنے کا اہل ہے، اس کو ناکام بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ وہ ایک جاہل انسان ہے، کنوکٹڈ ہے، مفرور ہے، مجرم ہے۔ اس سے ہمیں یہ کیا توقع کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے طالبان سے مذاکرات کرے گا یا کسی اور دشمن سے مذاکرات کرے گا؟ یہ اس کی اہلیت نواز شریف جیسے شخصیت میں نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ جو ان کے پے رول پر لوگ ہیں عرفان صدیقی جیسے، یہ گنتی میں نہیں آ رہا ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے تو میں اس میڈیا پر لعنت بیچتا ہوں جو اکثریت کا میڈیا ہے، پیڈ میڈیا۔ میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ادھر جب یہ اس سے پوچھا گیا، شہباز شریف سے بھی پوچھا گیا کہ جو کمپاؤنڈ سے اسامہ کے کمپاؤنڈ سے جو خطوط ملے ہیں ان میں تو خاص کر آپ لوگوں کا ذکر ہے، تو اس پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور بلاول زرداری جو اس کے ساتھ کھڑے تھے تو وہ آنکھوں میں خوش ہو رہے تھے اور اشاروں کنایوں میں بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ اتحادی بنتے ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے کو زیر کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ ہے ان ہمارے پاکستانی لیڈروں کا کردار۔ ان کا قول و فعل ایک نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بے ایمان شخص کا، کرپٹ شخص کا، مجرم شخص کا کبھی بھی پاکستان سے مفاد نہیں ہو سکتا۔ ان کا مفاد ہوتا ہے اپنا ذاتی مفاد، اس کے لیے یہ کتنے پاکستان ہو دنیا میں اس کو یہ قربان کرنے پر کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو فرق کیجئے اپنے کپتان میں اور ان لیڈروں میں، اور دوسری طرف خواجہ آصف نے جو کردار ادا کیا آج، اور اس کے ساتھ عظمیٰ بخاری جیسے خاتون نے جو کردار ادا کیا ہے، اور کشمالہ طارق جیسے لوگ، وہ کہتی ہے، خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ جو اوورسیز لوگ ووٹ کا حق مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، آؤ یورپ اور امریکہ میں مہنگائی دیکھو، تو ان کو چاہیے کہ یہ لعنت بھیجے امریکہ اور یورپ پر، اور آ جائے، رہیں پاکستان کے اس سستے ملک میں رہے، تاکہ آپ کو مزہ آ جائے ادھر کی مہنگائی میں کیوں وقت گزار رہے ہو۔ تو جناب
آپ کے اس طنز سے اوورسیز پاکستانیوں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ $30 بلین اس پاکستان میں بیچتے ہیں جس سے ہم لوگ اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ بند ہو جائے تو اس وقت تو ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بند ہو جائے، کیونکہ کپتان کا دور ہے. ہم کپتان کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے. لیکن اگر آپ کو تو کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن لیٹ سے ہم یہ زوم کر لیتے ہیں اگر آپ کا دور آیا تو یہ اوورسیز پاکستانی آپ کا چمڑا ادھیر دیں گے. کیونکہ جب ان کی $30 بند ہو جائیں گے تو آپ کے کل پاکستان کی جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 60 ارب کا ہے. تو اس میں پھر آپ کہاں جائیں گے اور کریں گے کیا؟ جو اس ملک کو تو ویسے بھی آپ نے گورنیبل نہیں چھوڑا اور اس کا خمیازہ کپتان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو آپ جیسے ذلیل لوگ یہ بات کر سکتے ہیں اوورسیز کے متعلق، اور یہ آپ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں. دشمن تو آپ پہلے سے تھے. اب تو وہ آپ اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ جناح ہاسپٹل میں تھے، جیل میں تو کبھی آپ لوگ رہے نہیں ہیں. تو آپ نے خود کہا کہ مجھے ملنے بھی کوئی نہیں آ رہا، اور آج بھی پاکستان میں مریم کی پارٹی میں آپ کا کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو بہت یعنی کریہتاً نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ ناپسندیدہ شخصیت ہے ان کے لیے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی وقت آئے گا. آپ کا وقت نہیں آئے گا، کیونکہ جب آپ وزیر دفاع بھی تھے پاکستان کے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کے پاس بھی دوسرے ملک کا اقامہ تھا، وہاں کلرک تھے. یعنی بے ایمانی کی حدود تو آپ کے کوئی معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کہاں تک بے ایمان ہیں، اور اس ملک کو لوٹنے میں آپ کا کردار کیا ہے. اور اسی طرح یہ جو خاتون آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور جو ٹویٹ کر رہی تھی، اس کا نام جو عظمیٰ بخاری ہے، یہ مریم نواز کے متعلق کیا کہتی تھی وہ کسی وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کی زبانی آپ سنیے کہ اتنے غلیظ القابات اور اتنے غلیظ گالیاں یہ جو مریم نواز کو دیتی تھی. لیکن افسوس کہ ان لیڈروں میں ایمان کہاں ہے. اگر ان میں ایمان ہوتا تو ایسے لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے جو کل ان کے کپڑے اتار رہے تھے اور آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. وہ بھی جعلی طریقے سے. حقیقتاً اگر جب ایسی بات آئے گی تو یہ لوگ کبھی آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. ان لیڈروں کو بھی یہ نظر نہیں آئیں گے یہ لوگ. اور وہ دیکھیے دوسری طرف وہ کشمالہ طارق، وہ کون ہے؟ وہ کس کی؟ اب میں کیا کہوں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف اور اس کا کیا معاملہ ہے. زیادہ آگے میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ لیڈر ہمارے حکمران رہے ہیں. کتنی افسوس ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا غنیمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور اس قسم کے لوگ ہمارے حکمران رہے ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہماری اوپر اگر کوئی افتاد آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے. یہ معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، ان لیڈروں کی وجہ سے یہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے. اب دوسری طرف بھی دیکھیے جناب، سندھ میں جو ناظم جوکیوں کا قتل ہوا ہے، اب تک تیسری ٹیم کیا کہہ رہی ہے عدالت میں کہ اس کا جو موبائل وہ ڈیٹا مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا موبائل اس نے ایک کنویں میں پھینکا. یعنی وہ جو اعتراف کر رہا ہے کہ جو شخص، اس نے کہا کہ وہ ایک کنویں میں ہے. تو جب پولیس سے پوچھا گیا تو پولیس نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ جو پکڑا گیا شخص ہے جس نے اعتراف جرم کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کنویں میں بہت زیادہ کچرا ہے اور اس کنویں میں کچرے کو لوگ آگ لگاتے ہیں، ادھر تپش زیادہ ہے، تو اس لیے ہم اس موبائل کو نہیں نکال سکتے. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر نکالیں گے. یہ ہے جناب سندھ کی پولیس، اور اس جدید دور میں وہ یہ بیان دے رہے ہیں، یعنی پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں. پاکستان کو بدنام کرنے میں ان دو خاندانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا. لیکن افسوس ہماری پاکستانی عوام پر کہ جو ان کو اب بھی ووٹ دیتے ہیں اور اب بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو کیا وہ خود کو انسان سمجھتے ہیں؟ میں تو ان کو انسان نہیں سمجھتا. جو اپنے ملک کا، جو اپنے قوم کا دشمن ہو اور اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں تو ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. والسلام.